بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشکوٰۃ شریف کا پہلا سبق پڑھتے ہیں جو نیت کے بارے میں ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث شریف سے کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہیں۔ تو اس حدیث کو کتاب کے آغاز میں بیان کرنے کا مقصد وہ صرف یہ ہے کہ صاحب مشکوٰۃ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ جو انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا اور ان احادیث کو لکھا تو اس کا مقصد کو شہرت حاصل کرنا نہیں، اس کا مقصد کو دنیا کمانا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اور دوسری بات، شروع میں کتاب کے یہ حدیث شریف لانے کا دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ جو بھی شخص، جو بھی طالب علم مشکوٰۃ شریف پڑھیں تو اسے پتہ چل جائے کہ میں نے یہ جو علم حاصل کرنا ہے، جو احادیث شریف پڑھنی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنی ہے۔ اس سے میرا مقصد کو شہرت حاصل کرنا یا دنیا کمانا نہ ہو۔ اس لیے پوری کتاب کے آغاز میں، کتاب کے شروع میں مصنف جو ہیں وہ یہ حدیث شریف لے کر آئے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ نیت کا معنی عمل اور ارادہ بھی ہوتا ہے اور نیت کا معنی اخلاص بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بندہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کے حوالے سے آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، کتابیں پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ جیسی انسان کی نیت ہو ویسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جزا عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو شخص دنیا کا جو ہے اجر چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا اجر دیتے ہیں، اور جو بندہ آخرت چاہتا ہے کسی بھی نیک عمل کرنے کے ذریعے تو ہم نُؤْتِهِ مِنْهَا اس بندے کو آخرت کے اندر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، ابھی وہ نیک عمل کیا نہیں، محض اس نے ارادہ کیا ہے، تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک نیکی، مکمل ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ نیک عمل کر لے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا اور اس نے اس ٹیلے کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کاش کہ میرے پاس اتنی مقدار میں میرے پاس کھانا ہوتا اور وہ میری ملکیت میں ہوتا تو میں تمام کا تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے جس قوم میں رہتا تھا اس نبی کو وحی کی اور فرمایا کہ شخص کو بتا دو کہ میں نے اس کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ تو نیت کی جو ہے وہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر حدیث شریف کے آگے الفاظ یہ ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوں کہ یصیبها،
کہ وہ دنیا کمائے، دنیا حاصل کریں، تو اس بندے کی ہجرت جو ہے وہ دنیا ہی کی طرف ہے۔ اب امرأتن، یا کسی شخص کی نیت ہجرت کی ایک عورت کے ساتھ شادی کرنا ہو، یا تزوجھا کہ اس سے شادی کرے گا، اس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس بندے کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ مشکوٰۃ شریف ہے، اس کے حاشیے کے اندر جو ایک لفظ لکھا ہوا ہے کما ہاجرہ حاطب ام قیس۔ یہ حاطب ایک شخص تھا کہ جو مکہ کے اندر رہنے والا تھا، اور اس نے کسی عورت کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا، وہ عورت ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف آ گئی۔ اس نے دوبارہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تب کروں گی جب تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر آئے گا۔ اب یہ شخص حاطب جو ہے یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف پہنچا۔ جب مدینہ شریف میں گیا، اس کے ساتھ نکاح ہوا، تو صحابہ جو ہے ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تربیت کے طور پر یہ حدیث پاک کے الفاظ بیان فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی صرف اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رسول کے رضا کے لیے، ان کا اجر، ان کا مقام جو ہے وہ الگ ہے۔ اور حاطب جو ہے اس نے ہجرت کی عورت کے لیے، تو چونکہ اس نے دنیا کی غرض کے لیے ہجرت کی ہے، لہذا اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کریں، کیسا بھی دنیا کا نیک عمل کیوں نہ ہو، اس کے اندر ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، اور اس عمل کے اندر ہمیں ریاکاری کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر ریاکاری کی نیت مالدار بھی کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کی نیت جو ہے اس کی وجہ سے اس کی نیکی ضائع کر دی جائے گی۔ مجاہد جو ہے وہ بھی ریاکاری کی نیت اگر کریں تو قیامت والے دن اس کی نیکی بھی ضائع کر دی جائے گی۔ ایک عالم جو ہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا قاری جو ہے وہ بھی اگر ریاکاری کی نیت سے نیک عمل کرے یا دینی تبلیغ کرے، قرآن پڑھائے، تو کل قیامت والے دن اس کی وہ نیکی جو ہے وہ بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اور وہ بندہ کہ جس نے خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کے عملوں کو قبول فرمائے گا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔